سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی حالیہ مفاہمت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا ہے کہ حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے ریلیف، ترقی اور خوشحالی پر مبنی بجٹ پیش کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ تاجر برادری، تنخواہ دار طبقے اور ٹیکس دہندگان کو سہولت فراہم کرے گا۔ قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت زراعت کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ زرعی پیداوار اور کسانوں کے منافع میں اضافہ کیا جا سکے۔ سندھ اور بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ آج پیش کیے جائیں گے۔ اور افغان طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان خطے میں دہشت گردی کا بہت بڑا گڑھ بن گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی حالیہ مفاہمت اور جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ کے مقام برکسٹاک میں مفاہمی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے حوالے سے گفتگو کی۔ مذاکرات کے دوران رواں ماہ کے آخر میں 4 علاقائی ممالک کے وزراء خارجہ کے آئندہ اجلاس کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال اور باہمی رابطے پر برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ 30 ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنا پاکستان کے لیے باعث مسرت ہے۔ انہوں نے آج اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ان افراد میں 8 ایرانی ماہی گیر بھی شامل ہیں جنہیں برطانوی جہاز MMA ویلرز نے سمندر میں اس وقت بچایا جب ان کی کشتی حادثے کا شکار ہوئی، جبکہ ایرانی عملے کے 22 سرکان بحری جہاز لینور اور ڈیوینا سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں حال ہی میں امریکی حکام نے تحویل میں لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں گروپ آئندہ چند روز میں کراچی کے راستے سفر کریں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایرانی، امریکی اور برطانوی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے تاکہ ایرانی شہریوں کی محفوظ منتقلی اور جلد واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انسانی ہمدردی پر مبنی تعاون اور ایرانی بھائیوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت نے ریلیف، ترقی اور خوشحالی پر مبنی بجٹ پیش کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کے حوالے سے وزیر مملکت برائے خزانہ بلال ازرقیانی کے ہمراہ سوشل میڈیا کارکنوں کو آن لائن بریفنگ میں کہی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ گزشتہ بجٹ سے کافی مختلف ہے اور اپوزیشن ارکان بھی اسے سراہ رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی استحکام کے لیے اپنی ذاتی کوششوں سے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے اور تمام معاملات طے کیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی پوری ٹیم نے معاشی استحکام کے لیے شب و روز محنت کی۔ وزیر اطلاعات نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور ان کی ٹیم سمیت بالخصوص خود سرمایہ کاری سہولت کونسل کے معاشی استحکام کے لیے خدمات اور شاندار کردار کو بھی سراہا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے خزانہ بلال ازرقیانی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کو ریلیف پر مبنی عوام دوست قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ برآمد کنندگان، صنعت، ہاؤسنگ اور تعمیراتی شعبے، نوجوانوں، خواتین، تنخواہ دار طبقے اور ٹیکس دہندگان کو نمایاں ریلیف فراہم کرے گا۔ بلال ازرقیانی نے کہا کہ آئندہ سال کے بجٹ میں ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کرنے اور معاشرے کے کمزور طبقات کی مشکلات کم کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس سے متعلق مسائل کے حل اور محصولات میں اضافے کے لیے نئے ٹریبونلز قائم کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پیش کیے گئے اقدامات کو کاروباری برادری اور معاشرے کے دوسرے طبقات نے سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدی شعبے کو مراد دی گئی ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی پیداوار میں اضافہ اور کسانوں کی آمدنی اور منافع میں بہتری حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے زیتون کے شعبے کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ چند برسوں میں اس کے برآمدات کو $1 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔
قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے ثالثی کردار کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سینٹ میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے محمد عبدالقادر نے معاشی اشاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے برآمدات میں مزید اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ عابد شیر علی نے کہا کہ پاکستان میں استحکام لانے میں سول اور عسکری قیادت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اعظم سواتی نے اس بات پر زور دیا کہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے۔ عبدالواسع نے کہا کہ بجٹ میں پانی اور سڑکوں سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے مزید فنڈز مختص کیے جانے چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ آج متعلقہ صوبائی اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے۔ سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، جن کے پاس وزیر خزانہ کا قلمدان بھی ہے، بجٹ پیش کریں گے، جبکہ بلوچستان میں صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشروانی بجٹ پیش کریں گے۔ مظفر آباد، میرپور، نیلم ویلی، بھمبر اور کوٹلی سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں معمولات زندگی معمول کے مطابق جاری ہیں۔ مظفر آباد، میرپور اور دیگر علاقوں میں لوگ اپنی روزمرہ سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جبکہ تعلیمی، تجارتی اور سماجی سرگرمیاں بھی معمول کے مطابق جاری ہیں۔ رپورٹس کے مطابق آزاد کشمیر کے عوام نے کالعدم تنظیم کی طرف سے افراتفری پھیلانے کے لیے دی گئی نام نہاد احتجاجی کال کو مسترد کرتے ہوئے امن کو ترجیح دی ہے۔ دوسری جانب انجمن حسینیہ بھمبر آزاد کشمیر نے کالعدم قرار دی گئی مشترکہ عوامی مجلس عمل سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اپنے بیان میں انجمن نے کالعدم مشترکہ مجلس عمل سے اپیل کی کہ محاذ آرائی کی فضا ختم کی جائے تاکہ عوام بالخصوص عزادار محرم الحرام کے دوران اپنے مذہبی فرائض اور رسومات پرسکون ماحول میں ادا کر سکیں۔ بلوچستان میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ 32,942 لیویز اہلکاروں کو نیا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دے کر بلوچستان پولیس میں کامیابی سے ضم کیا گیا ہے۔ اس عمل کے بعد اے اور بی ایریا کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اب براہ راست محکمہ پولیس کے دائرہ کار میں ہوگی۔ آئی جی بلوچستان پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس میں شامل ہونے والے لیویز کے جوان پولیس فورس کی طاقت میں اضافہ کریں گے۔ پاکستان نے یمن کے بحران کے حل کے لیے ایک جامع سیاسی عمل کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ یمن میں پائیدار امن صرف مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ انہوں نے یمنیوں کی قیادت میں سیاسی عمل کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ افغان طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان خطے میں دہشت گردی پھیلانے کا سب سے بڑا گڑھ بن چکا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق افغانستان کے دوبارہ دہشت گردی کے محفوظ پناہ گاہ بننے سے پاکستان پر دہشت گرد حملوں کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف دہشت گردی کی بڑی سازش ایک مرتبہ پھر افغانستان سے سر اٹھا سکتی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور معروف آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد کی دعوت پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ شاہد آفریدی کو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کرایا گیا اور انہیں ادارے کے کام اور بین الاقوامی امن و سلامتی، پائیدار ترقی اور کثیر جہتی تعاون کے فروغ میں اس کے کردار کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج برمنگھم میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریات میں آج سپہر 3:20 پر دوسرے خلیفہ اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے تیسرا سیمینار نشر کرے گا۔ عنوان ہے اولیات سیدنا عمر فاروق۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، بالائی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں سپہر کے اوقات میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ جنوبی پنجاب میں بھی کہیں کہیں شدید بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 37، کراچی 35، کوئٹہ 33، گلگت اور مظفر آباد 31، مری 24 جبکہ سری نگر 24، جموں 38 اور لیہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.